وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما۔ بے شک اللہ کے فضل سے اور اس کے کرم سے ہی ہم شروع کرتے ہیں۔ پروگرام جو ہے وہ چل رہا ہے ہمارا قرآنی قصہ چل رہا ہے قرآن کا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں۔ آخری جو پروگرام ہمارا ہوا، آخری قسط جو اس سے پہلے والی قسط تھی، اس سے پہلے جو اس میں ہم نے بیان کیا کہ اللہ نے ایک امتحان لیا اور ابراہیم علیہ السلام سے کہ جب اسماعیل علیہ السلام بھاگنے دوڑنے کی عمر کے ہوئے تو حکم ہوا، خواب میں آپ کو اللہ نے خواب دکھایا کہ آپ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں۔ رسولوں کو خواب، نبیوں کو خواب سچا ہوتا ہے۔ آپ آگے اپنے بیٹے اور اپنی بیوی کے پاس مکہ میں آ کر اپنے بچوں کے پاس رہنے کے بعد آپ نے اپنے بیٹے کو کہا ایک دن کہ اے بیٹے، میں دیکھتا ہوں کہ میں خواب میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تو تم بتا تیری کیا رائے ہے؟ بیٹا بھی اسماعیل جیسا حلیم بیٹا کہا ہے ابا جان کر گزریے جو اللہ کا حکم ہے، آپ انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو لے کر چل پڑے۔ پھر آپ علیہ السلام نے منہ کے بل لٹا دیا، پیشانی کے بل چھری چلا دی۔ وہاں پہ ندا آئی، اللہ نے پکارا، وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ۔ اللہ کہتے ہیں ہم نے پکارا کہ اے ابراہیم، تو نے تو اپنا خواب بھی سچا کر دکھایا۔ إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ تو ہم تو محسنین کو پھر ایسے ہی بدلہ دیتے ہیں کہ دنیا اور آخرت میں تیرا مقام بہت بلند کر دیا گیا ہے۔ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ۔ یقیناً یہ بہت کھلی آزمائش تھی، بہت کھلا امتحان تھا، بڑا امتحان تھا۔ اور پھر اللہ نے اسماعیل کی جگہ جبریل علیہ السلام کے ہاتھ ایک مینڈا بھیج دیا، فدیہ دے دیا گیا ایک بڑی قربانی کے ساتھ۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ۔ پھر ان کا ذکر رکھا گیا باقی پیچھے آنے والوں کے لیے بھی۔ سلام علی ابراہیم، اللہ فرما رہے ہیں کہ اے ابراہیم تجھ پر سلامتی ہو دنیا اور آخرت میں۔ کذالک نجزی المحسنین، اللہ فرما رہے ہیں کہ اسی طرح کا بدلہ دیتے ہیں ہم جو احسان کی روش پر چلنے والے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے وفا کا حق ادا کر دیا۔ جب بھی اللہ نے کہا، سورہ البقرہ کی آیت نمبر 131، اذ قال لہ ربہ اسلم قال اسلمت لرب العالمین، جب اللہ نے کہا کہ اے ابراہیم یہ حکم ہے، اس کو کر، سر تسلیم خم کر، فرما بردار ہو کر اس کام کو کر، کہا فوراً کہا کہ اللہ میں حاضر، جو تو مانگے میں حاضر۔ اور پھر اللہ نے کہا سورہ نجم کی آیت نمبر 37 میں، وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، ابراہیم وہ تھا جس نے وفا کا حق ادا کر دیا۔ اس کے بعد آیت نمبر 111 کے بعد اللہ فرما رہے ہیں آیت نمبر 112 میں کہ پھر جب اتنے بڑے امتحان سے گزرے ابراہیم علیہ السلام تو اللہ نے ان کو ایک اور بشارت دی۔ پہلے ایک حلیم بیٹے کی بشارت دی تھی، اب ایک علیم بیٹے کی، علم والے بیٹے کی۔ اللہ فرما رہے ہیں وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ، ہم نے ان کو بشارت دی اسحاق علیہ السلام کی جو کہ ہمارے نیکوکار بندوں میں سے تھے اور نبی تھے۔ ان کو بشارت کیسی آئی؟ اس کا ذکر 3 جگہ پر آتا ہے، سورہ ہود میں، سورہ صافات اور سورہ ہجر میں۔ سورہ صافات کی پہلے آیتیں کچھ لے لیتے ہیں۔ ان کے پاس فرشتے آئے مہمان بن کر، آیت نمبر 51 سے یہ قصہ شروع ہوتا ہے، وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کو سنائیں ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کا قصہ، ان کی خبر۔ اِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا، جب وہ آئے ان کے پاس، ان کے گھر میں داخل ہوئے ان کے گھر میں تو ان کو سلام کہا۔ قَالَ إِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُونَ، تو اجنبی لوگ تھے، کبھی دیکھے نہیں تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا
کہ تم تو اجنبی محسوس ہوتے ہو، اور تھوڑا سا ان کو خوف بھی محسوس ہوا۔ انہوں نے کہا قالوا لا توجل انا نبشرک بغلام علیم۔ انہوں نے کہا ابراہیم آپ نہ گھبرائے، نہ خوف کرے، نہ ڈرے، ہم تو آپ کو بشارت دینے ہیں ایک ایسے بیٹے کی جو بڑا علم والا ہوگا، ایک علم والے بیٹے کی بشارت۔ بڑے امتحان سے گزرے، اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر چھری چلا دی، اب اللہ نے آپ کو ایک اور بشارت دی کہ اب تجھے میں بیٹا دوں گا ایک اور، اسحاق علیہ السلام جیسا۔ فرشتوں نے کہا کہ نہ گھبرا، ہم تو اپنے رب کے فرستادے ہیں، اللہ کے حکم سے آئے ہیں، اور اس لیے آئے ہیں ابراہیم تاکہ تجھے ایک بیٹے کی بشارت دے۔ کالا بشرتمونی علی امسنی جل کے برو فبما تبشرون۔ کہا ابراہیم علیہ السلام نے کہ تم مجھے بشارت دیتے ہو ایک بیٹے کی۔ اس عمر میں کہا جاتا ہے کہ ان کا اور اسماعیل علیہ السلام کا تقریباً 13 سال کا فصل تھا، یعنی اس وقت 86 سال کی عمر میں اللہ نے اسماعیل علیہ السلام عطا فرمائے۔ اسحاق علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو آپ کی عمر اس وقت 99 سال تھی، 100 سال کے بوڑھے ہو چکے تھے۔ تو آپ نے فرمایا کہ کیا تم مجھے بشارت دیتے ہو بیٹے کی، جبکہ میں تو بوڑھا ہو چکا ہوں، مجھے تو بڑھاپا پہنچ چکا ہے، یہ کیسی بشارت ہے؟ اللہ اکبر۔ قالوا بشرناک بالحق فلا تکن من القانتین۔ کہا کہ ہم بشارت دے رہے ہیں آپ کو، بالکل حق سچ ہے یہ بشارت، بالحق کی فلا تکن من القانتین، تو آپ ہرگز نہ ہو جائیں نا امیدوں میں سے۔ ابراہیم علیہ السلام فوراً پلٹے، اللہ اکبر۔ منیب، پلٹنے والے، درد مند دل رکھنے والے، بڑے بردبار، حلم والے، ساری ہی تعریفیں آئی ہیں۔ خلیل اللہ کہا اللہ نے کہ یہ اللہ کے خلیل ہے، اللہ نے اپنا دوست بنا لیا قربانیوں سے، اتنی قربانی ہے، اللہ اکبر۔ فوراً پلٹے کہ جب انہوں نے کہا فرشتوں نے کہ ہم آپ کو جو بشارت دے رہے ہیں وہ بالکل سچی بشارت ہے، اور آپ ہرگز نا امیدوں میں سے نہ ہوں۔ اللہ کی رحمت سے نا امید ہو رہے ہیں کہ اللہ نہیں دے سکتا، اللہ کو کیا فرق پڑتا ہے چاہے آپ 100 سال کے ہوں یا 200 سال کے، آپ کی بیوی بوڑھی ہو یا بانجھ ہو، اللہ جب اپنا، اللہ کا تو صرف ارادہ ہی کافی ہے کسی کام کے لیے۔ اس یحییٰ علیہ السلام نے بھی کہا تھا کہ اللہ میرے تو بال بھی اب سفید ہو گئے، ہڈیاں بھی جو ہے وہ بھی خشک ہو گئیں، سوتے بھی خشک ہو گئے، اور میری تو بیوی بھی بانجھ ہے اور وہ ہے۔ اللہ نے کہا اسی طرح دے گا اللہ۔ بہرحال اللہ نے آپ کو بشارت دی فرشتوں کے ذریعے۔ اب بھی ابراہیم علیہ السلام بولے کالا ومن یقنط من رحمت ربہ الا الضالون، فوراً پلٹے کہ اپنے رب کی رحمت سے تو صرف گمراہ لوگ ہی نا امید ہوتے ہیں، مجھے تو امید ہے کہ اللہ کی بشارت ضرور ہوگا، اللہ اکبر۔ پھر یہ قصہ سورہ ہود میں آتا ہے، آیت نمبر 69 سے شروع ہوتا ہے۔ یہاں پہ بشارت فرشتوں کا جو بات ہو رہی تھی وہ پہلے ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی، اب ان کی بیوی سے بھی بات ہوئی، حضرت سارہ علیہ السلام، وہ بھی بوڑھی تھی، آپ ہی کے ساتھ تھی، آپ کی عمر 100 سال کے قریب تھی، وہ بھی 95 یا 90 سال 92 سال اتنے کی ہوں گی۔ اللہ فرما رہے ہیں سورہ ہود کی آیت نمبر 69 سے، وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ، اور آئے ہمارے بیٹے ہوئے فرستادے، ہمارے فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس بشارت لے کر۔ قالوا سلاما، کہا کہ تم پر سلامتی ہو، آ کر انہوں نے سلام کہا ابراہیم علیہ السلام کو۔ قالا سلام، ابراہیم علیہ السلام نے بھی ان کو واپسی پہ سلامتی بھیجی، سلامتی کی دعا کی، سلام کہا۔ فما لبث ان جاء بعجل حنیذ، ابھی کچھ ہی وقت گزرا تھا، پوچھا نہیں، ہم تو تکلف کرتے رہے کیا کھائیں گے نہیں کھائیں گے، دیکھیں کچھ دل کا رہے تو کھا لیں، اللہ اکبر۔ فوراً گئے اپنی گھر والی کے پاس، اور جو ان کے پاس تھا بچھڑا، جو گائے کا بچہ ہوتا ہے اس کا گوشت تھا، وہ ایک بون کے لے آئے ان کے سامنے لا کر رکھ دیا۔ اب وہ فرشتے تھے، ان کا ہاتھ کھانے کی طرف نہیں بڑھ رہا تھا۔ قبائل میں یہ ہوتا تھا کہ کچھ لوگ اگر دشمنی کی وجہ سے آتے تو وہ دشمن کے گھر کا کھانا نہیں کھاتے تھے۔ ایک تو ان کو خوف ہوا کہ یہ لوگ اب کس گھر سے آئے ہیں، یہ لگتا ہے کہ کسی دشمنی کے گھر سے آئے ہیں، کچھ اجنبیت بھی ان کو محسوس ہوئی ان میں کہ یہ کیسے لوگ ہیں۔
کھانے کی طرف ہاتھ نہیں بڑھا رہے. ابراہیم علیہ السلام نے لازماً ان کو کہا ہوگا کھانا کھاؤ بھائی، ان کے سامنے کیا ہوگا، ان کے قریب کیا ہوگا، لیکن ان کا ہاتھ نہیں بڑھ رہا تھا کھانے کی طرف. اللہ فرما رہے جیسے سورہ ہود کی آیت نمبر جو ہے 71 ہے، جب آپ نے دیکھا کہ اتنے اصرار کے بعد بھی ان کا ہاتھ کھانے کی طرف نہیں بڑھا رہے وہ، تو آپ نے اجنبیت محسوس کی. وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِیفَةً، آپ تھوڑا خوف زدہ ہوئے کہ یہ کون لوگ آگے ہیں. فرشتوں نے جواب دیا قَالُوا لَا تَخَفْ إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمِ لُوط، کہ آپ نہ گھبرائیں، ہم تو اصل میں آئے ہیں قوم لوط کے لیے. لا تخف، آپ نہ خوف نہ کریں. انا ارسلنا الی قوم لوط، ہم تو قوم لوط کی طرف بھیجے گئے ہیں، ہمیں تو ادھر روانہ کیا گیا ہے، وہ نافرمان ہوئی ہے، ان پر عذاب کے لیے آئے ہیں. اب حضرت سارہ علیہ السلام بھی پاس ہی کھڑی تھی. ان کو نظر آ رہا تھا کہ میرے شوہر جو ہے وہ پہلے گھبرائے ہوئے تھے، کچھ اجنبیت بھی محسوس کر رہے تھے ان مہمانوں سے، کچھ خوف بھی محسوس کر رہے تھے. اب جیسے ہی انہوں نے اپنا تعارف کرایا فرشتوں نے کہ ہم تو آپ کے رب کے بھیجے ہوئے ہیں، اللہ نے ہمیں بھیجا ہے، بشارت کے ساتھ بھیجا ہے، اور ہم باقی دوسرا جو کام کرنے ہیں وہ تو لوط علیہ السلام کی قوم کے ساتھ کرنے آئے ہیں، ان کے لیے عذاب لے کر آئے ہیں. بیوی پاس کھڑی تھی، وہ مسکرا دی. اللہ فرما رہے ہیں آیت نمبر 71 سورہ ہود کی، وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ وَضَحِكَتْ وَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ. تو ان کی بیوی مسکرا دی کہ دیکھو میرے شوہر تھوڑے سے پریشان تھے، تو ان کا تھوڑا سا مسکرانا جب وہ ہنس پڑی تو فرشتوں نے ان کو بشارت دی کہ ہم آپ کو یعنی سارہ علیہ السلام کو کہا، ان سے مخاطب ہوئے، پہلے ابراہیم علیہ السلام کو بھی کہا تھا، اب ان کے ساتھ بھی یہ اس وقت پہلے جب انہوں نے کہا ہوگا، جیسے سورہ ہجر ہم نے پڑھی، اس وقت ابراہیم علیہ السلام شاید اکیلے ہوں، پھر وہ بھی آ گئی ہوں گی. تو بہرحال انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو پہلے بشارت دی، اب کن کو دی؟ ان کو بھی دی حضرت سارہ علیہ السلام کو، کہ اسحاق کیا کو ہم بشارت دیتے ہیں ایک بیٹے کی، اسحاق کی. وَمِن وَرَاءِ اسحاقَ یعقوب، اور اس کے اسحاق کے بعد یعقوب علیہ السلام کی، جو کہ آپ لوگوں کا پوتا ہوگا، اسحاق کا بیٹا ہوگا. اب 92 سال 95 سال کی سارہ علیہ السلام بوڑھی ہو چکی تھی، اور آگے جب ہم سورہ صافات پڑھیں گے تو وہاں حکیم کا لفظ آیا، باندھ بھی تھی. اب وہ کہنے لگی قالت یا ویلتا آلدت وانا عجوز، کہنے لگی کہ کیا میں بیٹا جنوں گی، میں بیٹا جنوں گی، اتنی بوڑھی ہو چکی ہوں میں. وہذا بالی شیخا، اور یہ میرا شوہر تو یہ بھی بہت بوڑھا ہو چکا ہے. ان ھذا لشیء عجیب، یہ تو بڑی عجیب بات ہے، کیسے ممکن ہے اتنے ہم بوڑھے ہو چکے ہیں، جوانی میں تو اللہ نے اولاد نہیں پیدا ہوئی ہم سے، اب کیسے میں جان سکوں گی. فرشتوں نے جواب دیا جس کا ذکر آتا ہے آیت نمبر 73 میں، قالوا اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت. کہا فرشتوں نے کہ کیا تم تعجب کرتی ہو اللہ کے حکم سے؟ اللہ نے ارادہ کیا، اللہ نے کہا ہے، اللہ کے حکم سے ہم آئے ہیں بشارت لے کر، اور تم تعجب کر رہی ہو. پھر بڑی خوبصورت دعا بھی دی کہ تم پر رحمت ہو اور اللہ کی برکتیں ہوں اے گھر والوں. اس وقت گھر میں کتنے لوگ موجود تھے؟ ابراہیم علیہ السلام اور ان کی بیوی. اہل بیت کا لفظ استعمال ہوا ہے کیونکہ آج یہ بھی بحث چلتی ہے، اللہ تعالی ہم سب کو معاف کرے، کہ اہل بیت میں شاید بیویاں نہیں آتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات نہیں آتی. حالانکہ قرآن میں یہ لفظ دوسری جگہ پر سورہ احزاب میں آتا ہے، جہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اپنی بندیوں کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو نصیحتیں فرما رہے ہیں. آیت نمبر 28 سے یہ مضمون شروع ہوتا ہے کہ جہاں ان کو نصیحتیں فرمائی جا رہی ہیں، اور پھر آیت نمبر 33 میں اللہ فرما رہے ہیں کہ اے نبی کی عورتوں، اے بیویوں، تم گھر میں قرار پکڑو، اور دیکھو جاہلیت کی عورتوں کی طرح بناؤ سنگار کر کے بازاروں میں نہ جاؤ. یہ آپ کے توسط سے ہماری تمام مسلمان عورتوں کے لیے ہے. اللہ اکبر. عورتوں کی طرح اظہار زینت نہ کرو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو،
اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت. کیونکہ اے اہل بیت، اے نبی کی گھر والیو، اہل بیت، اللہ اکبر. اللہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ چاہتے ہیں کہ تم سے ہر قسم کی ناپاکی کو دور کر دے، ہر قسم کے گناہ والے کام کو دور کر دے. جب اللہ چاہتا ہے تو پھر اللہ کے چاہنے کے بعد کوئی جو اللہ چاہے تو وہ کام نہیں ہوگا. تو ازواج مطہرات الحمدللہ اس امت کی مائیں ہیں، بہترین عورتیں، حضرت عائشہ صدیقہ، طاہرہ مطہرہ، جتنی بھی ہیں، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا، حضرت سودا رضی اللہ عنہا، حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا، ام حبیبہ رضی اللہ عنہا، حضرت زینب، 2 زینب تھی آپ کے نکاح میں، جتنی بھی حضرت صفیہ بنت حیی، حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا، کروڑوں رحمتیں برکتیں آپ کی اہل بیت پر، آپ کی بیویوں پر، آپ کے صحابہ پر، آپ کے اہل بیت پر. تو بہرحال یہ بات اس لیے کہ اہل بیت کا لفظ، کیونکہ یہاں آج کل ہر چیز کو کہا جاتا ہے، اور اللہ فرمانے یطہراکم تطہیرا، اور اللہ چاہتا ہے کہ تمہیں بالکل پاکیزہ بنا دے. حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت حسین رضی اللہ عنہ، حضرت حسن رضی اللہ عنہ، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا، یہ وہ لوگ تھے جن کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسپیشل دعا بھی کی. اللہم ہؤلاء اہل البیت، کہ اے اللہ یہ بھی میرے اہل بیت ہے. بیویاں تو آٹومیٹک آ ہی جائیں گی، یہ بھی اہل بیت ہے، یہ میری بیٹی، یہ اس کے بیٹے، تو یہ بھی سب اہل بیت میں آ جاتے ہیں. اور پھر سب جو بھی نبی رسول کی اتباع کرنے والے ہوں، کیونکہ سورہ ہود میں پڑھا تھا جب نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے لیے التجا کی کہ اے اللہ میرا بیٹا تو میری سلب سے تھا، میری نسل میں سے تھا، میرے اہل میں سے تھا. فرمایا تیرا بیٹا تیرے اہل میں سے نہیں تھا. اللہ فرما رہے ہیں نوح علیہ السلام، اس کے عمل ہی غیر صالح تھے. تو ہر وہ شخص جو عمل صالح کرنے والا ہے وہ خود بخود اہل میں آ جائے گا. اللہ اکبر. بہرحال وہاں پر ان کو جو ہے بشارت دی گئی. اب اسحاق علیہ السلام کی پھر اس کا ذکر جو ہے وہ تیسری جگہ پر آتا ہے. اللہ فرما رہے انہ حمید المجید، آیت نمبر 73، کہ کیا تم تعجب کرتی ہو اللہ کے حکم سے، ہاں اے گھر والو تم پر رحمت ہو، اے ابراہیم علیہ السلام، اے سارہ علیہ السلام، ان کی بیوی، تم دونوں پر رحمت ہو اور اللہ کی برکت ہو. بے شک اللہ بڑا تعریف کے لائق ہے اور بڑا بزرگی والا ہے. وہی درود شریف کے جو الفاظ انکا حمید المجید، بے شک اللہ جو ہے وہ انہ حمید المجید، کہ بے شک وہ اللہ جو ہے حمید بھی ہے، اپنی ذات میں آپ تعریف کے قابل اور بڑا بزرگی والا بھی ہے. سورہ زاریات کو لے لیتے ہیں. اب یہ ذکر میں سورہ صافات کہہ رہا تھا، سورہ زاریات میں آتا ہے. سورہ زاریات کی آیت نمبر 24 سے آتا ہے. سورہ زاریات سورہ نمبر 51 ہے. حل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ تک خبر پہنچی ہے عزت والے، بڑے احترام والے، مکرم مہمانوں کی جو ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے. اس دخلوا علیہ فقالوا سلاما، جب وہ ان کے پاس آئے، ان کے گھر میں داخل ہوئے تو ان کو سلامتی کہی کہ آپ پر سلام ہو. قال سلام قوم منکرون، ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ تم پر بھی سلامتی ہو، تم لوگ ہو اجنبی، میں نے تمہیں پہچانا نہیں، کون ہو تم. بہرحال ان کو بٹھایا. فراغا الی اہلہ فجاء، تو فوراً چلے گئے اپنی گھر والی کے پاس اور لے آئے. فجاء بعجل سمین، ایک موٹا تازہ بچڑا بھون کر، پھر لا کر ان کے سامنے رکھ دیا. ان کا قریب کیا اور ان کو بار بار دعوت دی کہ کھاتے کیوں نہیں کھا رہے آپ لوگ. جب انہوں نے ہاتھ نہ بڑھایا، اوجس منہم خیفہ، تو محسوس کیا اپنے اندر خوف. قالوا لا تخف، انہوں نے کہا نہ آپ نہ خوف نہ کریں، بالکل نہ گھبرائیں. وبشروہ بغلام علیم، اور ان کو ایک علم والے بیٹے کی، وہاں علم والے یہاں علم والے. وبشروہ بغلام علیم، ان کو ایک علم والے بیٹے کی بشارت دی. پاس ہی سارہ علیہ السلام کھڑی تھی. فاقبلت امرأتہ فی سرۃ فسکت وجہہا، اللہ اکبر. تو وہ
پریشان ہو گئیں کہ اتنی میں بوڑھی اور میرا شوہر بھی بوڑھا، تو انہوں نے اپنا چہرہ پیٹ لیا، اپنے چہرے پہ دونوں ہاتھ مار کر، جیسے حیرانگی سے کہتا ہے نا کوئی، کہ اپنے چہرے پر ہاتھ مار کے کہنے لگی وقالت عجوز عقیم، کہنے لگی میں بوڑھیا بانج مجھے بیٹے کی بشارت دے رہے ہو، اللہ اکبر۔ فرشتوں نے کہا کالو کذالکی کالا ربو کی، کہا کہ اسی طرح ہوگا، تیرے رب کا فرمان ہے، انہو هو الحکیم العلیم، وہ بڑا حکمت والا بھی ہے اور بڑا علم والا بھی ہے، اس کو پتہ ہے کہ اس نے کیا کرنا ہے، اور جو کچھ بھی ہوتا ہے اس کے حکم سے ہی ہوتا ہے۔ تو اللہ نے آپ کو اسحاق علیہ السلام عطا فرمائے۔ سورہ الانعام میں اللہ فرمانے وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، کہ ہم نے اس کو عطا کیے اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام، کلن ہدینا، ہر ایک کو ہم نے ہدایت دی۔ سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 27 میں آتا ہے وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا، کہ ہم نے عطا کیا ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق جیسا بیٹا، یعقوب علیہ السلام جیسا پوتا، اور پھر انہی کی نسل میں سے، یعنی اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کی نسل میں سے ہم نے نبوت اور کتاب کو قائم رکھا۔ سلسلہ پھر ٹوٹا ہی نہیں، ایک ایک وقت میں 3 رسول نبی بھی آئے، یا جیسے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں موسیٰ علیہ السلام بھی رسول تھے، ان کے بھائی جو ہے ہارون علیہ السلام بھی رسول تھے، یوشع بن نون بھی بعد میں نبی بنے۔ رسولوں اور نبیوں کا تانتا چلتا رہا، 1,24,000 نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق، مسند احمد کی حدیث ہے، 1,24,000 اللہ نے رسول اور انبیاء دنیا میں مابعوث فرمائے، جن میں سے 300 سے کچھ زیادہ رسول تھے، باقی نبی تھے۔ بہرحال اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم اس سلسلے کو آپ کی اولاد میں بھی جاری رکھیں گے، ابراہیم علیہ السلام، آپ کی اولاد کو ہم نبوت بھی عطا کریں گے اور کتاب بھی عطا فرمائیں گے، یعنی نبی بھی ہوں گے، رسول بھی ہوں گے آپ کے اولاد میں سے، وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا، اور ہم آپ کو آپ کی قربانیوں کا بدلہ دنیا میں بھی دیں گے، وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور یقیناً آپ آخرت میں ہمارے نیکوکار بندوں میں سے ہوں گے اے ابراہیم۔ ہم نے آپ کو اسی طرح ابراہیم علیہ السلام اپنے رب کا شکر ادا کرتے ہیں، سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 39 میں الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، کہ تمام تعریفوں کے لائق وہی ذات ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ مجھے بڑھاپے کی عمر میں اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام جیسے بیٹے عطا فرمائے۔ تمام تعریفوں کے لائق تو اللہ ہی کی ذات ہے، جس نے ابراہیم علیہ السلام کو بڑھاپے کی عمر میں اسحاق علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام جیسے بیٹے عطا فرمائے۔ اسماعیل علیہ السلام بڑے تھے 13 سال، اس کے بعد 13 سال کے بعد اسحاق علیہ السلام۔ ان ربی لسمیع الدعا، بے شک میرا رب بڑا دعاؤں کو سننے والا ہے۔ پھر سے دعا بھی مانگی، ربی اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، ربی اجعلنی، کہ اللہ تو بنا دے مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، مجھے بھی نماز قائم کرنے والا اور میری اولاد کو بھی، ربنا وتقبل دعا، اے میرے رب ہماری دعا کو، میری دعا کو قبول فرما، ہماری دعا کو قبول فرما۔ تو دعاؤں کو بڑا قبول کرنے والا ہے۔ یہ دعا الحمدللہ نماز میں اکثر پڑھی جاتی ہے، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اور اے اللہ بخش دے مجھے بھی اور میرے والدین کو۔ پوری مکمل دعا اپنے بچوں کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے، اور تمام مومن مردوں عورتوں کے لیے، کہ اللہ بخش دے مجھے بھی اور میرے ماں باپ کو بھی، اور تمام مومن مردوں عورتوں کو اس دن بخش دینا جس دن اے اللہ آپ حساب قائم کریں گے، جس دن حساب ہوگا، یعنی قیامت والے دن۔ اللہ نے آپ کو اسحاق علیہ السلام جیسا بیٹا عطا فرمایا، اسماعیل علیہ السلام جیسا علم والا، اسحاق علیہ السلام جیسا علم والا، پھر انہی سے اسحاق علیہ السلام کی نسل سے اللہ نے آپ میں نبوت بھی اور کتاب بھی باقی رکھ دی۔ پورا لمبا ایک سلسلہ چلتا ہے، اور اسماعیل علیہ السلام کے بعد پھر نبی آخر الزماں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوتی ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے جب اس کو اسحاق کی بشارت دی، اور پھر اللہ فرما رہے ہیں کہ جیسے سورہ صافات میں آتا ہے، اللہ فرما رہے ہیں وَبَارَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَىٰ اسحاق، ہم نے برکت ڈال دی تھی اس پر بھی اور اسحاق علیہ السلام پر بھی، یعنی ابراہیم علیہ السلام پر بھی، اسحاق علیہ السلام پر بھی، وَمِن ذُرِّيَّاتِهِمَا، اور ان دونوں کی اولادوں میں سے محسن، بہت سارے محسن ہوں گے،
وَالظَّالِمُ لِنَفْسِهِ مُبِينٌ، اور بڑے واضح اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے بھی ہوں گے، یعنی دونوں طرح کے لوگ ہوں گے۔ یہ وہی دعا ہے جو ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کے لیے اللہ سے مانگی تھی۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 124 میں آتا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، جب ابراہیم علیہ السلام کو اس کے رب نے آزمایا، بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، بہت ساری باتوں میں، تو سب باتوں میں، سب امتحانوں میں پورے اترتے رہے۔ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، تو اللہ نے کہا کہ اے ابراہیم میں تجھے پورے انسانوں کا امام بناؤں گا، پیشوا۔ تیری اولاد میں نبوت، رسالت، جتنے بھی آپ رسول نبی آئیں گے تیری اولاد میں سے آئیں گے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ کی اولاد میں سے ہیں۔ اسی طرح آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے ایک اور عورت سے شادی کی، کتورہ، ان کے اولاد سے مدین یا مدائن تھے، وہ بھی آپ کی اولاد میں سے تھے، جن کی نسل میں سے شعیب علیہ السلام رسول ہوئے۔ اسی طرح اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام سے یہ سلسلہ چلا۔ یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے، 12 قبیلے جو ہیں۔ یعقوب علیہ السلام کا لقب اسرائیل تھا، بنی اسرائیل۔ وہیں پہ اللہ فرماتے ہیں قرآن میں جہاں بھی ذکر آتا ہے یا بنی اسرائیل، کہ اے بنی اسرائیل یاد کرو اللہ نے جو تم پر نعمتیں کی۔ تو بہرحال اللہ نے جب کہا کہ اے ابراہیم میں تجھے پورے انسانوں کا پیشوا بناؤں گا، امام بناؤں گا، اب وہ فطری محبت جو انسان کے دلوں میں، اپنے ماں باپ کے دلوں میں، خصوصی طور پر باپ کے دل میں جو ہے اپنی اولاد کے لیے ہوتی ہے، اس کا تقاضا ابراہیم علیہ السلام نے ہاتھ اٹھا دیا کہ اللہ کیا میری اولاد کو بھی قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي، کیا میری اولاد کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہوگا؟ کیا آپ ان کو بھی پیشوا بنائیں گے، ان کو بھی نبی، سب کو بنائیں گے؟ اللہ نے فرمایا قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ، ابراہیم تیری اولاد میں جو نیک ہوں گے، جیسے ہم نے پہلے پڑھا کہ جو ہوں گے ان دونوں کی اولاد میں سے بہت سارے محسن ہوں گے، وہ محسن تو ہوں گے، نیکوکار ہوں گے، احسان کی روش پر چلنے والے بھی ہوں گے، اور کچھ ایسے بھی ہوں گے جو اپنی نفس پر ظلم کرنے والے ہوں گے۔ تو اللہ نے یہاں فرمایا قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ، کہ اے ابراہیم تیری اولاد میں سے چاہے کوئی ہو لیکن ظالم ہو تو ایسے ظالموں کے لیے میرا کوئی وعدہ نہیں ہے۔ دیکھیں اللہ کا قانون بڑا اٹل ہے۔ باپ ابراہیم کا ہو علیہ السلام، جن کو پورے انسانوں کا پیشوا امام بنایا گیا ہے، لیکن جب تک وہ ایمان کی طرف نہیں آئے گا، اگر وہ ظالم ہوگا تو کوئی وعدہ نہیں اس کے لیے۔ بیٹا نوح علیہ السلام کا ہو، سگا بیٹا، سلبی بیٹا، لیکن اگر وہ اس کے عمل رسول کے خلاف ہے، اللہ کے خلاف ہے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت والے نہیں ہیں، تو آنکھوں کے سامنے اس کو ڈبو دیا۔ اسی طرح سورہ تحریم میں آتا ہے کہ 2 ہمارے نیک بندے جن کے ماتحت 2 عورتیں جو ان کی بیویاں تھیں، نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام، لیکن دونوں ہی ان کے کچھ بھی کام نہ آ پائیں گے قیامت والے دن۔ اللہ اکبر۔ عذاب بھی آیا دنیا میں بھی۔ لوط علیہ السلام کی بیوی پیچھے رہ گئی کیونکہ ہمدردیاں قوم کے ساتھ تھی، تو کوئی بھی کسی کے کام نہیں آ پا سکتا۔ تو یہ وعدہ جو تھا، آج بھی وعدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جو ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری تمام امت جنت میں جائے گی الا من ابا، مگر جو انکار کر دے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں جانے سے بھی کوئی انکار کرے گا؟ فرمایا جو میری اطاعت کرے گا دخل الجنت، وہ داخل ہو جائے گا جنت میں، اور جس نے میری نافرمانی کی، میری بات نہ مانی، میری زندگی نہ گزاری، میرے حکم کے مطابق زندگی نہ گزاری، تو وہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے جنت سے جانے سے انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی، آپ کو بھی، ان تمام آیات میں اور اس پورے قصے میں ہمارے لیے ہدایت کے بہت سارے سامان ہیں۔ اللہ ہم سب کو ان سے مستفید فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہمیں ایسی زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے جس سے اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ واحد دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ